بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی خود کو کھو رہے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں مگر آخر میں خود ہی الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید مسئلہ آپ میں ہے۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے آپ ایک نارسسسٹ کے اثر میں ہو۔ نارسسسٹ وہ ہوتا ہے جو سیدھا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ آپ کے ذہن اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے الفاظ بولتا ہے جو سننے میں تو عام سے لگتے ہیں لیکن آپ کے کانفیڈنس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم زیادہ سوچتے ہو، یا تمہیں ہر بات کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، یا پھر میں نے تو ایسا کچھ ہی نہیں کہا، تم غلط سمجھ بیٹھے ہو، اور آہستہ آہستہ آپ خود پر ہی شک کرنے لگتے ہیں۔ ایک نارسسسٹ اکثر گیس لائٹنگ استعمال کرتا ہے، یعنی آپ کو آپ کی اپنی حقیقت پر شک کروانا۔ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں ایک نارسسسٹ آپ کے مائنڈ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں نارسسسٹ بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ خاص محسوس کرواتا ہے، آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ سے بہت محبت جتاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک پرفیکٹ انسان مل گیا ہے۔ مگر جیسے ہی آپ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی اٹینشن ختم ہو جاتی ہے، وہی محبت بے رخی میں بدل جاتی ہے، اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر کیا بدل گیا ہے۔ یہ نارسسسٹ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ سے بات کم کر دیتا ہے اور آپ کو ایموشنلی ڈسٹنس محسوس کرواتا ہے۔ آپ بار بار سوچتے ہیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی اور آپ خود ہی سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے قصور آپ کا نہ ہو۔ نارسسسٹ کبھی بھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتا۔ وہ سارا بلیم آپ پہ ڈال دے گا، ہر سچویشن میں آپ کو ہرٹ کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کو اپنے سے دور کرے گا اور آپ اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں اس حوالے سے۔ اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ نارسسسٹ کا بیہیویئر کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی وہ بہت زیادہ محبت جتاتا ہے، کبھی بہت زیادہ بے رخی دکھاتا ہے، اور یہی اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو ایموشنلی اس سے جکڑ دیتے ہیں اور آپ اس امید میں رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا وہ شروع میں تھا۔ اب اس سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز پہچانیں، اپنی باؤنڈریز، اپنی لمٹس طے کریں، اپنی حدود کا تعین کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ نو کہنا سیکھیں، ہر بات میں ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا، نو کہنا سیکھیں۔ آپ اپنی جو انر فیلنگز ہیں آپ کی ان پر ٹرسٹ کریں، کیونکہ اکثر ہمیں اندر سے احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہے مگر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور یہی اگنورنس ہمیں مزید اس ٹریپ میں لے جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو اس ایلیوژن سے باہر نکالیں کہ آپ کسی کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی نارسسسٹ کو چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ خود کو پروٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا ذہنی سکون، آپ کی سیلف ریسپیکٹ اور آپ کی ہیپینس کسی بھی تعلق سے، کسی بھی رشتے سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو لو فیل کروا رہا ہے، آپ کا کانفیڈنس کو لوز کروا رہا ہے، تو آپ کو اس سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آخر میں اپنا اور اپنی پیاروں کی ذہنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔